اب ولی کی بھی تعریف کر دوں. ولی بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ولی بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک زبر والے, ایک زیر والے. اب سب پریشان ہو گئے ہوں گے, ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا ہے یہ زبر والے زیر والے. کہا یہ لڑکی کا ولی کون ہے جو اس کا نکاح کر دے؟ تو کیا وہ ولی اللہ ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب دوسرا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. پہلا سمجھا دیا میں نے, دوسرا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا اگر سمجھنا چاہیں. اللہ اکبر. ولایت کا مدار 2 چیزوں پر ہے, ایک ایمان اور دوسرا تقوی. ایمان کامل یقین کا نام ہے, اس کے مدارج گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. ایمان کے مدارج, ایمان تو مستحکم و مسلم ہے, اس کے مدارج گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. یہ بات یہ حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, ایمان کے مدارج گھٹتے بڑھتے ہیں. ہم کامل ایمان کو رکھتے ہیں اللہ پر, یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور سارے معاملات پر اسی چیز کا نام ایمان ہے. لیکن جب دنیاوی زندگی میں آتے ہیں, بندوں کے معاملات آتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایمان کے مدارج کم ہو جاتے ہیں. کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں ایسی باتیں, تو ایمان کے مدارج کم ہو جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ تقویٰ ہے دوسری چیز, اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کیا پانی سے اوشے کر لینے کا نام ہے؟ مغزی گلا کر لینے کا نام ہے؟ امامہ لگا لینے کا نام ہے؟ موٹے پیٹ کا نام ہے؟ پوچھ رہا ہوں سب, موٹی گردن کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے خوف کا نام ہے تقویٰ. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو ہدایت دے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت دیتی ہے اللہ کا خوف رکھنے والوں کو. ورنہ انگریز بھی پڑھتا ہے, ہندو بھی پڑھتا ہے, سکھ بھی پڑھتا ہے, عیسائی بھی پڑھتا ہے, بدھ مت بھی پڑھتا ہے, سائنٹسٹ بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جو خوف رکھ کے پڑھتا ہے. یہ سولر سسٹم جس نے ایجاد کیا, اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ تمہارے ذہن میں کیسے آیا ہے سولر سسٹم, تو اس میں قرآن کی 25 میں سے پاری سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھ جائے, لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. میں نے یہ آیت پڑھ کے جب میں نے ترجمہ پڑھا تو میرے ذہن میں آیا کہ جب توانائی سے خارج ہوتی ہے اس سے, تو پھر ہم اسے سیم بھی تو کر سکتے ہیں. انہیں میں نے تجربہ کیا, دیکھو اس نے اتنی سی معرفت حاصل کی, کہاں پہنچ گیا. اور تم معرفت اپنی حاصل کر لو, رب تک پہنچ جاؤ گا. اور یہی معرفت کو نثار الحق دلانا چاہتے تھے, اور ابھی بھی یقیناً چاہتے تھے. اللہ اکبر. تو بات دراصل یہ ہے, ایمان اور تقویٰ جس درجے کا ہوگا اسی مرتبے کی ولایت بھی ہوگی. اگر ادنا درجے کا ایمان اور تقویٰ, جو درست عقائد, سن لو درست عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اگر عقائد درست نہیں ہے تو نماز بھی بیکار ہے, روزہ بھی بیکار ہے, حج بھی بیکار ہے, زکات بھی بیکار ہے, کار خیر بھی بیکار ہے, بندوں کے حقوق کی ادا کرنا بیکار ہے, ماں باپ کی خدمت بھی بیکار ہے, سب بیکار ہے اگر بنیادی عقیدہ درست ہے. ہاں, بنیادی عقیدے میں اگر کوئی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں, ان کو انسان بنیادی عقیدہ سمجھنے لگے تو اس کی پلے درجے کی بے وقوفی ہے. اسی سبب سے لوگ منتشر ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں, اور پھر الگ الگ جماعت بنا کے اس کی سربراہی کرنے لگتے ہیں. اس جماعت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی نشانی رسول اللہ نے بتائی ہے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہوگی اور ان کا عقیدہ وہ ہوگا جو میرا اور میرے اصحاب کا ہے. وہی اللہ کے قریبی ہوگا. اب اگر ادنا درجے کا ایمان اور تقویٰ اور درست عقائد, فرائض, اعمال کی بجاوری اور اعمال حسنہ سے حاصل ہوتا ہے تو ادنا درجے کی ولایت حاصل ہوتی ہے عام آدمی.
جو ہر مومن کو حاصل ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ بندہ مومن کا قلب اللہ کا معرفت تو ہے، دوستی تو ہوگی، اور جس کو اس ولایت کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت تامہ، تیری زبرتا میم اور ہے، ولایت تامہ کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگر اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقوی اور تزکیہ باطن، یعنی باطن سے مراد کیا ہے؟ ظاہر میں تو بڑے اچھے اچھے اوپر اوپر راما راما اندر اندر قصائی کے کام، سمجھ لیں میری بات؟ اوپر تو کہہ رہے ہیں ہاں جی آپ بڑے اچھے ہیں، اور پیچھے کہہ رہے ہیں یار اپنے جڑ کاٹوں میں یاد کرے۔ ایسا ہے؟ بہن بھائی کی دشمن، بھائی بہن کا دشمن، رشتوں میں لڑاڑے، محلے میں لڑاڑے، دوستی میں لڑاڑے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ ساری لڑاڑیں پیدا ہوں گی تو پھر اس کو اس ولایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ بظاہر تقویٰ بھی دکھائے، سب کچھ دکھائے، لیکن اس کا باطن صاف نہیں ہوگا تو اس پر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں جس کا باطن صاف ہو گیا تو یہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، جیسے نثار اللہ صدیقی فائز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس درجے پر فائز یا دیگر اولیاء جن کا کریکٹر ایسا رہا ہے، اس درجے پر وہ فائز رہے، یہ ولایت خاصہ کہلاتی ہے، بہت خاص قسم کی ولایت، اور وہ ایمان کامل اور تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ظاہری شیخ طریقت علوم کی تحصیل کے لیے، ظاہری شیخ طریقت علوم کی تحصیل کے لیے یعنی علوم کے حصول کے لیے اپنے مریدین محبین کے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے، استاد کی ضرورت پیش آتی ہے، استاد کے بغیر کیسے سیکھے گا؟ اسی طرح باطن کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی استاد ضروری ہے، بغیر استاد کے آسان نہیں، ناممکن تو نہیں ہوگا۔ اصطلاحات تصوف کے مطابق ولایت دو طرح کی ہے، ایک واو پر زبر ہے اور دوسری واو پر زیر ہے۔ دونوں ولایتوں کے اوصاف مختلف ہیں، دونوں کے اوصاف مختلف ہیں۔ آج ولایت پہ ختم ہو جائے گا معاملہ، مگر جو بھی صوفی زبر والی ولایت کا حامل ہوتا ہے اس پر زیر سے شروع ہونے والی ولایت کا اطلاق بھی ہوتا ہے، یعنی زبر والی زیر والی سے بڑی، وہ اس کے اندر خود بخود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی ولایت کے حاصل صوفی ہی زیر والی ولایت کے اہل قرار پاتے ہیں۔ جس ولایت پر زبر ہوتا ہے اس کا مفہوم صوفی کا اپنی ذات اور صفات کو فنا کر کے باقی باللہ ہو جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں سالک کا، سالک ہونا ضروری ہے بھی، تاکہ وہ راہ ہدایت دکھا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بات آپ کو سمجھا دو ساری صاف صاف کھل کر، دونوں عالم میں انتہائی مقام اور قرب اللہ ہے، وہ خاص محبت ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان قائم ہوئی ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ دونوں طریقے اختیار کریں، شریعت اور طریقت۔ اللہ اکبر۔ جب اس ولایت کا حامل صوفی اس دنیا سے انتقال کرتا ہے تو وہ یہ ولایت بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود واصل ہو کر دوسروں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خدمت خلق پر ولایت خدمت خلق پر معمور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ طریقت اپنے مریدوں کو خدا تک پہنچاتا ہے، یہ بات یاد رکھو، اور قارئ حضرت نے پہنچایا ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ اب کوئی نہ پہنچے تو اس کی ناراضگی، نہ مانے تو اس کی ناراضگی۔ انہوں نے اپنا کام پورا کیا،
جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، اور جو نہیں جانتے نہ جانے بھائی کیا فرق پڑتا ہے، دنیا تو چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو آداب سکھاتا ہے، بالفاظ دیگر جو کچھ اس کے اور مخلوق یا مریدین کے درمیان ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں، اور انہیں صاحب ارشاد، قطب الارشاد یا قطب ولایت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عرف عام میں شیخ طریقت کہلاتے ہیں، عرف عام میں شیخ طریقت کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی شیخ طریقت دونوں ولایت کا حامل ہے دنیا سے انتقال کرتا ہے تو وہ اپنی زبر والی ولایت جس کو چاہتا ہے دے سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی پسند کے کسی آدمی کو یہ ولایت نہ بھی دے، اپنی پسند کے کسی آدمی کو یہ ولایت نہ بھی دے تو اس شیخ طریقت کا یہ عمل بھی جائز ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ کسی کو نہیں دے کے کرتے، بڑا انتشار تھا، ساتھ لے گئے اپنے، اور یہ کہہ کر گئے کہ اگر کوئی اہل آ گیا تو اپنی قبر سے بھی دے دیں گے اسے۔ یہ تصرف ہوتا ہے اولیاء اللہ کا۔ ابھی کوئی اہل نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی آ گیا تو اپنی قبر سے بھی دے دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر وہ نہ دے تو وہ جائز ہے۔ اللہ حق تعالیٰ اس ولایت کو کسی دوسرے کو خود عطا کر دے۔ اچھا، رب کا حکم بھی ہوتا ہے، الہام بھی ہوتا ہے،